اور بہت سے رافضی سہولت کار آج کل لوگوں کے دماغ میں اشکالات ڈالتے ہیں جی عمار کو، اور یہ عجیب بات ہے، بڑی دلیل گڑی ہے، حدیث کا من گھڑت ترجمہ، من گھڑت تشریح، اپنے خواہش کے مطابق اس کی ٹرانسلیشن کرنا، اس کی تفسیر کرنا، اس کو آپ دلیل کہتے ہیں؟ وہ مرزا جہلمی کے چیلے ایک حدیث لے کے پھرتے رہتے ہیں، وہ بھی وہ کہ جو من گھڑت طویل مرزا نے کی ہے اسی کو بیان کرتے جا رہے ہیں۔ بات آئی ہے ضمنی طور پہ، تو یہ بات بھی آج کلیئر کر لیجئے، عمار کو فیہ باغیہ شہید کرے گا، یہ دلائل پیش کرتے ہیں جی فیہ باغیہ شہید کرے گا، اور وہ فیہ باغیہ وہ گروہ معاذ اللہ اطلاق کس کے اوپر کرتے ہیں؟ حدیث کیا پیش کر رہے ہیں اور اطلاق کیسے کر رہے ہیں؟ سننا، وہ گروہ جہنم کی طرف بلانے کی دعوت دیتا ہوگا، اور عمار جس گروہ میں ہوں گے وہ جنت کی طرف بلانے کی دعوت دیتا ہوگا۔ جہنم کی طرف بلانے کی دعوت دینے والا گروہ جی سیدنا معاویہ کا، معاذ اللہ۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ایک حدیث کو اس طرح من گھڑت طویلات اور تشریحات سے پکڑ لینا، دوسری کو چھوڑ دینا۔ سیدنا حسن کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ جہنمی، یہ کافروں اور مسلمانوں کی صلح کرائے گا، جہنمیوں اور جنتیوں کی صلح کرائے گا، کہ کیا کہا تھا؟ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے مابین صلح کروائے گا، مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے مابین صلح کروائے گا۔ کوئی ایک محدث، کوئی ایک امام، کوئی ایک فقیہ آج تک روافض کے علاوہ 1400 سال کی تاریخ میں نہیں گزرا جس نے یہ کہا ہو سیدنا معاویہ جہنم کی طرف بلانے والے تھے۔ یہ بدبخت مرزا جہلمی ہیں اور اس کے چیلے ہیں جنہوں نے روافض کی سہولت کاری کا کردار ادا کرتے ہوئے یہ حدیث کو روافض کے معنوں میں پیش کر دیا کہ عمار کو وہ گروہ شہید کرے گا کہ جو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا۔ بھائیو، اس حدیث سے ہی واضح ہے کہ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ وہ خارجی بے ایمانوں کا تھا جنہوں نے سیدنا عثمان کو شہید کیا، اور انہوں نے ہی موقع پا کے سیدنا عمار کے اوپر بھی وار کو کیا۔ آپ نے اس گروہ کی ٹرانسلیشن سیدنا امیر معاویہ کی طرف کر دی۔ سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا علی کا آپس میں عقیدے کا کوئی اختلاف نہیں تھا، شیعوں کی کتابوں میں بھی اس سچ کو مان لیا گیا۔ عقیدے کا اختلاف تھا، نمازوں کا اختلاف تھا، رسالت کا اختلاف تھا، روزوں کا اختلاف تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا عقیدے کا، تو جہنم کی دعوت کیسے؟ مسلمانوں کے دو عظیم گروہ اور سیدنا امیر معاویہ کو معین جنتی ہونے کی بشارت گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے وہ تفصیلات رکھی ہیں، اور آپ کو یہ حدیث کی جو ٹرانسلیشن وہ بتاتا ہے آپ سمجھتے ہیں وہ حدیث ہے، یہ من گھڑت تشریح ہے کہ سیدنا معاویہ معاذ اللہ ان کا گروہ جہنم کی دعوت خارجیوں کا گروہ دیتا تھا، جنہوں نے اس وقت افراتفری انتشار پھیلا کے مسلمانوں کے مابین، اور پھر آپ کو یہ کیا بندہ کے حیا نہیں آتی کہ دوسرے گروہ میں سیاسی اختلاف ہونا، پولیٹیکل اختلاف ہو جانا، سیدنا عثمان کے قاتلوں کے اوپر ایک اجتہادی خطا تو کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کو یہ کہہ دینا کہ وہ جہنم کی طرف دعوت تھی، جس گروہ کے اندر عشرہ مبشرہ شامل ہوں، طلحہ و زبیر معین جنتی عشرہ مبشرہ میں، امی عائشہ جو قیامت کے دن بھی رسول اللہ کی بیوی ہیں، یہ سارے کا سارا گروہ مرزا جہلمی کے مطابق اور روافض کے سہولتکاروں کے مطابق معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جہنم کی دعوت دینے والا تھا۔ یہ کیسا فلسفہ ہے، یہ عقل کے اوپر پردہ ہے، اور اسی لیے شیخ الاسلام نے کہہ دیا تھا کہ کائنات کے اندر روافض سے بدتر گروہ کوئی نہیں ہے۔ وجہ آپ سے پوچھ لیا گیا آپ اتنا سخت فتویٰ کیوں دے رہے ہیں؟ کہا یہ یہودیوں سے بھی بدتر ہیں، یہ عیسائیوں سے بھی بدتر ہیں۔ یہودیوں نے 100 جرم کیے ہوں لیکن انہوں نے اپنے نبی کے ساتھیوں کو برا بلا نہیں کہا، عیسائیوں نے 100 جرم بھی کیے ہوں انہوں نے اپنے نبی کے حواریوں کو کبھی برا بلا نہیں کہا۔ یہ ایسے بدبخت ہیں جس نبی کا کلمہ پڑھا اسی کے سسر برے،
اسی کی بیویاں بری، اسی کے داماد برے. اور کربلا کا واقعہ تو 20 سال بعد آیا تھا. مرزا جہلوی اور ان کے رفقا اس بات کے اوپر غور نہیں کرتے کہ کربلا کا سانحہ تو 20 سالوں کے بعد رونما ہوا. یہ ابو بکر و عمر کے خلاف کیوں ہیں؟ آپ ان کی صورت کاری کرتے رہے کہ مسئلہ جی کربلا کا واقعہ ہے. اگر مسئلہ کربلا کا واقعہ تو اس سے 20 سال پہلے فوت ہو جانے والے ابو بکر و عمر کو گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ اور سیدنا معاویہ، حضرت ابو بکر و عمر جتنے متقی بن کے آ جائیں ان کی زبانوں سے نہیں بچ سکتے. اور اس بدبخت نے یہی دعویٰ کیا کہ میری زبان سے نہیں بچ سکتے. میرے بھائیو، اسی طرح امت محمدیہ کی اور بھی بہت سی خصوصیات ہیں. ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ امت محمدیہ کے اوپر دین کو مکمل کر دیا گیا. سب کو پتا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت اللہ رب العزت نے نازل کی اور یہ امت محمدیہ کا اعزاز ہے. اور امت محمدیہ کو جو فضائل اور مناقب ملے وہ اسی وجہ سے ملے کہ ان کے اوپر دین کو، ادیان کو مکمل کر دیا گیا. ان کے اوپر نبوت کو مکمل کر دیا گیا. ان کے اوپر جو نبی آیا وہ صرف ایک قوم کا بڑا بن کے نہیں آیا بلکہ سارے جہانوں کا، سارے زمانوں کا، ساری قوموں کا بڑا بن کے آ گیا. یہ امت محمدیہ کی خصوصیات ہیں. اور ایک مرتبہ ایک یہودی نے حضرت عمر سے پوچھ بھی لیا تھا، یہ قرآن پاک کی اتنی عظیم آیت اگر ہماری کتاب میں نازل ہوئی ہوتی تو ہم یہ دن عید کا دن منا لیتے. تو حضرت عمر نے کہا تھا تجھے کیا خبر، مجھے تو پتہ یہ آیت عید ہی کے دن نازل ہوئی تھی. یوم عرفہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایام عید ہی تھے. یہ دین کامل ہے، مکمل ہے. یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے. یہ بات زبان سے کہہ دی، شاید کچھ لوگوں کے لیے بس سرسری سی بات ہو. یہ بات سرسری نہیں ہے. یہ امت محمدیہ کا بہت بڑا اعزاز ہے جس اعزاز کی ہم حفاظت نہیں کرتے. دین مکمل ہو، دین کامل ہو، دین اکمل ہو، دین میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی واقع نہ ہو، پھر اس دین میں کوئی اضافہ ہو سکتا ہے؟ پھر اضافہ کرنا معاذ اللہ رسول اللہ کی رسالت کے اوپر اعتراض ہے کہ رسول اللہ نے کہہ دیا تھا میں نے دین پورا پہنچایا. صحابہ نے کہا پہنچا دیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ پھر ہم نے جو دین آپ نے پہنچایا اس کے اوپر عمل کر کے بھی آپ کو دکھا دیا. آپ بھی گواہ رہے، ہم آپ کے گواہ ہیں، آپ ہمارے گواہ بن جائیے. دین مکمل ہے. دودھ کا پیالہ بھرا ہوا ہے، پانی کا گلاس بھرا ہوا ہے، مکمل ہے. ایک قطرہ بھی آئے گا تو چھلک جائے گا. دین کو اس طرح مکمل مانا جائے تو انسان بدعات سے بچ جائے گا. ورنہ جس کا جو جی چاہے دین میں اضافہ کرتا چلا جائے.